جو مرضی کھائے گا. تبھی یہ زیادہ کھانے پینے کو فوکس بھی نہیں کیا کرو, یہ بھی ذہن میں رکھو. اچھا کھاؤ, برگر پیزے اور یہ ٹوپی ڈرامہ چیزیں چھوڑ دو. لیکن اگر آپ کے پاس ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق کھانے کے پیسے نہیں ہے, بھی کیٹو ڈائٹ کے نام پہ بھی لوگ بہت وہمی ہو گئے ہیں. ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا, لیکن لوگ پاگل ہوتے جا رہے ہیں. یہ نہیں کھاؤ, وہ نہیں, اتنا زیادہ ایسا کر لیا ہے نا. اللہ نے ہماری باڈی کو ایسا بنایا میرے بھائی کہ اس کو ابھی تک پوری طور پہ سمجھا گیا ہی نہیں ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں ایک ڈاکٹر کا مضمون پڑھا تھا بڑا زبردست. اس نے کہا بھائی میرے پاس تو میں غریب آدمی ہوں, گوشت کے پیسے نہیں ہوتے, نام کھانے کے پیسے نہیں ہوتے. وہ ڈاکٹر نے بڑا اچھا مشورہ دیا, اور وٹامن سی کے لیے کینو مالٹے میں نہیں کھا سکتا. اس نے کہا شیر صرف گوشت کھاتا ہے, وٹامن سی بھی پورا ہوتا ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. حالانکہ گوشت میں وٹامن سی ہوتا ہے کیا؟ کبھی دیکھا سیب میں امیون سسٹم کمزور ہوا ہے, زکام کھانسی ہو رہی ہے, تو وہ سنترے کا جوس بنا کے پی رہا ہے. وہ صحرائی لوگ صرف ستو پہ گزارا کر لیتے ہیں. جو غریب علاقے ہیں نا, آپ افریقہ میں جائیں اور یہ صحراؤں میں ستو, گندم کا ستو, اسی ستو سے سب کچھ مل رہا ہے بھائی. ان کو نہ وٹامن سی کی کمی ہو رہی, 90 سال کی عمریں ہو رہی ہیں ان کی. تو میڈیکل سائنس حرف آخر نہیں ہے. خود ڈاکٹر جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں وہ بھی مانتے ہیں. ہاں, جب اللہ نے آپ کے پاس وسائل دیے ہیں تو پھر آپ سب کچھ کھائیں, لیکن نئی وسائل دیے ہیں تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اسی روٹی سے ساری ضرورتیں اللہ پوری کرے گا. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا, بہت ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ ٹیسٹوں پہ زیادہ نہ بھروسہ کیا کرو, یہ والی کمی آ گئی تو آدمی ٹینشن میں جا رہا ہے. دیکھو کچھ ہو تو نہیں رہا نا, ٹھیک ہے نا. جیسے وٹامن سی کی کمی آ گئی ٹیسٹ میں, لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ نزلہ ہو رہا ہے, نہ کھانسی ہو رہی ہے, نہ کوئی بیماری ہو, تو سیٹ ہے یار. ہونا ایسی کی تیسی, اس ٹیسٹ کو اٹھا کے کیا کرو, بکری کو کھلا دو. مجھے ایسپائلوریا کا مسئلہ تھا میرے ساتھ نا, ہے ابھی بھی, تو مجھے کچھ ہو نہیں رہا تھا پیٹ میں. مجھے ایک دو ڈاکٹروں نے بتایا ایسپائلوریا بہت خطرناک, اور یہ کینسر, اور ایسا بنا دیا. میں گئے کام سے بھائی, اب تو گئے بھائی, مرے بھائی, اب تو کینسر ہونے والا ہے. تو ڈاکٹر نے بلڈ ٹیسٹ کروایا. انہوں نے کہا, پھر ایک ڈاکٹر نے کہا بلڈ سے نہیں پتہ چلتا بھائی, اسٹول ٹیسٹ ہوگا, آغا خان کے لیب میں کرواؤ. وہ زبردست, یہ پھر میں نے ویڈیوز دیکھی انٹرنیٹ پر, وہ ایسپائلوریا ایسا جرثیمہ جو ہے نا, ایسپائلورائے اصل جو اس کا لفظ ہے نا, بہت بڑے ایکسپرٹ کے پاس میں گیا. انہوں نے بولا بھائی کیا ہو کیا رہا ہے, پراٹھے کھا رہے ہو کتنے؟ میں نے کہا 2 کھا لیتا ہوں. ہضم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا ہو رہے ہیں. اور کیا نا, اور کیا کرنا ہے, اور کیا چاہیے؟ جب 2 پراٹھے پھوڑ رہے ہو صبح 3 انڈوں کے ساتھ, اللہ معاف فرمائے, نظر بس سے اللہ بچائے, اور ملائی کی وہ بھی کھا جاتے ہو, اور نہاری کھا لیتے ہو, آپ کی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں, پائے بھی پھوڑ دیتے ہو, اور کیا چاہیے؟ کیا کر رہا ہے میدے کا, اور کچھ ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ایسیڈیٹی ہوتی ہے. انہوں نے کہا اس میں یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ اور وہ بھی جب ہوتی ہے جب نیند نہیں آتی. نیند اگر میری پوری نہ ہو نا, تو انہوں نے کہا نیند کا تو دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے, ٹائم پہ نیند کمپلیٹ کر لو. میں نے کہا نیند پوری ہو پھر نہیں ہوتا کوئی. تو میں نے کہا یہ آغا خان کی رپورٹ ہے, ایسپائلورائے. انہوں نے کہا بھائی بکری کو کھلا دو یہ رپورٹ. کیا کرو, یہ ڈاکٹر ہی کی بات کر رہا ہوں, اب ڈاکٹر خود الجھے, مجھے کوئی ملامت نہ کرے کہ ڈاکٹر کوئی کہے کہ نہیں ایسپائلورائے کو ہلکا لے رہا ہے یہ. بھائی مجھے وہ ڈاکٹر نہیں بتایا کوئی. انہوں نے کہا ٹینشن لینے کا, یہ سب کا ٹیسٹ آئے گا, یہی آئے گا. ہو نہیں رہا تو کیا ضرورت ہے یار رپورٹیں لینے کی. تو نیٹ پہ جب آدمی سرچ کرتا ہے نا, باولا ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو, انٹرنیٹ پہ بھروسہ نہ کیا کرو, نیٹ پہ سنا کرو ڈاکٹروں کو, لیکن اپنے محلے پڑوس کے ڈاکٹر سے نا تھوڑا سا مشورہ لے لیا کرو کہ یہ کیا ہے. خیر ہے, یہ ایک بیماری ہے, اگر کوئی اس کی جو علامات ہیں تو پھر اس کا علاج کرانا ضروری ہے. علاج کرانا ضروری ہے. اس کا نہیں ہو رہا تو یہ سب کچھ نہ کچھ ہر وقت باڈی میں چل رہا ہوتا ہے, تو جانے دو. اچھا خیر, تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ کوئی چیز کی کمی ہوتی ہے باڈی میں, باڈی خود ہی اس کا متبادل تلاش کر لیتی ہے. صرف ایک وٹامن ڈی کے بارے میں کہتے ہیں, وہ 40 سال کے بعد اگر وہ کم ہے نا تو وہ لازمی سپلیمنٹ لینے پڑیں گے. باقی سب کچھ ہو نہیں رہا تو سب سیٹ ہے, ٹھیک ہے نا. جب تک کوئی آپ کو محسوس نہیں ہو رہی نا کوئی بیماری, تو اس کو ٹیسٹوں پہ نہ جاؤ سوائے وٹامن ڈی کے. اچھا خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو میں کہہ رہا تھا اتنا پیچیدہ سسٹم اللہ نے بنا دیا باڈی کے اندر یار. وہ صرف ستو پہ پل رہا ہے گاؤں دیہات کا آدمی, اس کی باڈی ہر چیز کہاں سے لے رہی ہے؟ شیر صرف گوشت سے سارے وٹامن منرلز پورے کر رہا ہے, سب کچھ مل رہا ہے اس کو. اتنا پیچیدہ سسٹم, اتنا بہترین نظام.
اچھا ہم جو بھی کھا رہے ہیں آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہو رہی ہے, کانوں کی, جو بھی سمرات پیزا برگر نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو, پیزا برگر سے آنکھوں کی بینائی تیز نہیں ہوتی. جو میٹھے لڈو مٹھائیاں پھوڑ رہے ہو یہ نہیں کھانا شروع کر دینا کہ چونکہ اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ جب ستو پہ ایک گاؤں دیہات کے آدمی کو زندہ رکھ سکتا ہے تو مجھے لڈو پہ زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا. میٹھا آپ کو بہرحال, اور یہ چینی کی صورت میں جو میٹھا ہے یہ چھوڑنا پڑے گا. شہد پہ آنا, اگر میٹھا کھانا ہے تو شہد کھاؤ. اچھا خیر, تو کچھ چیزیں تو نیچرل ہی نہیں ہے نا. یہ جو پیزے برگر اور یہ سفید آٹے کی یہ جو اور میدے ویدے یہ تو نیچرل تھوڑی ہیں, یہ تو انسان کی خوراک تھی, تو گوروں نے آ کے ہمیں ان فضول چیزوں پہ لگا دیا. خیر, تو اللہ کا نظام کتنا عجیب ہے میرے بھائی. جو بھی کھا رہے ہیں ہم, آنکھوں کی بینائی تیز ہو رہی ہے, کانوں کی سماعت تیز ہو رہی ہے, اور اللہ کہتے ہیں اس سے اسپم بن رہے ہیں, وہ تھوڑے دنوں میں اربوں خربوں. یہ لا آف چانس کے تحت ہو رہا ہے ایسا ہے بھائی. اتفاق سے ماں میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں بائی چانس جو ہے وہ باپ کے ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ پراٹھے سے اسپم بن رہے ہیں بھائی. یار اسپم کو دیکھو اور پراٹھے کو دیکھو, کوئی میچنگ ہے؟ کسی سائنسدان کے پاس پراٹھا میں تو چونکہ پراٹھے کھاتا ہوں نا تو اس لیے میں وہ مثال دوں گا, ورنہ سے پراٹھے سے نہیں, اور پراٹھا بھی کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے, عادت پڑی ہوئی ہے ہمیں, اور وہ بھی ہم اسی اصول کے تحت کہ اللہ سے ہوتا ہے غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. کہیں تو اللہ کو لاؤ نا بھائی. اب یہ تھوڑی کہ پراٹھے چھوڑ دیں یار, ہم اتنا بھی آپ سائنس کو ڈاکٹروں کو لفٹ نہیں کراؤ. تو لا آف چانس کے تحت کیا ہو رہا ہے کہ جی پراٹھوں سے کیا بن رہے ہیں, اسپم بن رہے ہیں, اور اتفاق سے مرد الگ بن گیا, عورت الگ بن گئی, ایک ہی مخلوق سامنے نہیں آئی ہے. تو یہ جو میں نے مثال دی تھی نا 10 سکوں والی, اس میں تو 10 ارب دفعہ یہ عمل تھا, 10 ارب لوگ کر رہے ہو تو ایک میں اس بات کا چانس ہے. یہ جو ہو رہا ہے نا اس کائنات میں, پوری کائنات بن گئی, ستارے سیارے, زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے, تھوڑا سا فاصلہ بڑھ جائے تو سورج کی دسترس سے آزاد, تھوڑا سا کم ہو جائے تو سورج پہ جا کے ٹکرا جائے گی. ایسے بالکل لگ رہا ہے کوئی پلگ پانا لے کے نا کوئی نٹ بولٹ ٹائٹ کر رہا تھا زمین کے نٹ بولٹ ٹائٹ کر رہا تھا, اور اس کو 23 ڈگری پہ جھکا دیا زمین کو. زیادہ بھی نہیں جھکایا, زیادہ جھکائیں گے نا یہ دن اور رات کا ڈفرنس بہت زیادہ بڑھ جائے گا, اور سردی میں بہت زیادہ سردی پڑے گی, گرمیوں میں اس سے بھی زیادہ گرمی. جیکب آباد والے تو ابلنا شروع ہو جائیں گے گرمیوں میں اگر زیادہ اللہ نے یہ کر. ایک خاص 23, نہ 24 نہ 22. یار ایسی ایڈجسٹمنٹ, یار ایک لگ رہا ہے کوئی پلگ پانا لے کے بیٹھا ہوا تھا, اسکرو سے ٹائٹ کر رہا تھا زمین کو کہ اتنا جھکانا ہے اس کو, اس سے زیادہ بھی نہیں, اس سے کم بھی نہیں, اور اتنی اسپیڈ سے سورج کے گرد گھمانا ہے اس کو, نہ اسپیڈ زیادہ کرنی ہے نہ اسپیڈ کم کرنی ہے. پوری ایک بہترین ایڈجسٹمنٹ ہے. یہ تو خربوں سے ضرب دیں پھر بھی یہ اتفاق ناممکن. میں نے 2 ہفتے پہلے ایک مثال دی تھی نا کہ ایک سائنسدان نے کہا ہے کہ ایسا ہی ہے جیسے کچرا پڑا ہوا ہے اور خربوں سال میں اس سے ایک بوئنگ طیارہ بن کے تیار ہو گیا اتفاق سے. تو وہ جتنا امکان اس کا ہے اس سے بھی کم امکان اس کائنات کے بننے کا ہے. تو اب نوح علیہ السلام نے کیا سمجھایا, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, دیسی دلائل دیے نوح علیہ السلام نے, دیسی انداز. ابے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو مٹی سے اسپم بنتے ہیں, اسپمس ماں کے پیٹ میں جا کے جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے, جمع ہوا خون جو ہے وہ گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے, گوشت میں آنکھیں ناک کان دل دماغ جگر لگ رہے ہوتے ہیں, پھر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے کیسا رو رہا چیخ رہا ہے اور آوازیں کس رہا ہے, پھر اس کی مسکراہٹ, ہر چیز بچے کے حساب سے اللہ نے اس میں رکھ دی ہے. دیکھو بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں, کسی کام کے نہیں ہوتے, کوئی کما کے کھلاتے ہیں, ہر چیز میں آپ کے محتاج ہیں, تو انسان کے لیے تو وہ بہت بڑے بوجھ بن جاتے, کوئی نہیں پالتا ان کو. لیکن ان کے چہرے پہ اللہ نے ایک لکیریں ڈال دی ہیں جس کو چائلڈ اسکیما کہتے ہیں یا اسکیم کہتے ہیں, میں یہ لفظ بھول گیا ہوں, چائلڈ اسکیما کہتے ہیں میرا خیال, چائلڈ اسکیما. یہ ایسی لکیریں بچوں کے چہرے پہ پڑی ہوتی ہے نا کہ اس پہ آٹومیٹیکلی انسان کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. یہ جانوروں کے بچے میں بھی ہوتا ہے. بلی جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے نا, اس کے چہرے پہ, بلی کے بچوں کے چہرے پہ الگ سے معصومیت نظر آئے گی آپ کو. خدا کی قسم کوئی بڑا مصور بیٹھ کے جب تک یہ لکیریں نہ بنائے نا, کہ ایسی لکیریں ڈیزائن کرو کہ دیکھتے ہی اس کے طرف دل کھینچا چلا جائے. بچے کی مسکراہٹ اور بڑے کی مسکراہٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. بچے کی معصومیت میں, بڑے کی معصومیت میں, بڑے میں معصومیت ہوتی نہیں ہے, رو رہا ہوتا ہے, دل چاہتا ہے 2 تپڑ لگا کے خاموش کرا دو اس کو. ویسے تو آج کل بچوں کے بارے میں بھی ماؤں کا دل یہ کر رہا ہوتا ہے کہ 2 تھپڑ لگا کے,
لیکن بچے پہ کوئی مصیبت آتی ہے جو اس کا چہرہ جس طرح سے بنتا ہے نا, وہ بڑے کا چہرہ ویسا نہیں بنتا, کیونکہ دل فوراً کھینچا چلا جاتا ہے اس کی طرف. تو یہ اس کے چہرے پہ کچھ لکیریں قدرت نے بنائی ہیں, اسی حساب سے بنائی ہیں, کیونکہ یہ سوسائٹی کے لیے فی الحال کسی کام کا نہیں ہے. اس کو خدمت چاہیے. کون خدمت کرے گا بھائی؟ اس کے چہرے پہ ایسی لکیریں ڈال دو جو اس کو دیکھے اس کو اس پہ پیار آئے. تبھی دیکھیں بچے, ہم بچوں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے انسان سے, بہت ترس آتا ہے بچوں کے اوپر. کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو نا, بڑوں پہ ظلم ہو رہا ہو, اس پہ انسان کا دل اتنا پگھلتا نہیں ہے. بچوں پہ ہو رہا ہے ایک دم دل پگھلنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ ان کے چہرے پہ الگ سی معصومیت ہے. تو معصومیت کیا ہے؟ وہ لکیریں ہی تو ہیں. وہ کچھ لکیریں اللہ نے ایسی اس اسٹائل کی بنا دی ہیں, ان کی آنکھوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ کھینچتا ہے اپنی طرف لوگوں کو. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے صندوق سے نکالا ہے تو فرعونی کا تو ارادہ تھا قتل کرنے کا, لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اے موسیٰ ہم نے تیرے چہرے پہ ایک ایسی معصومیت ڈال دی, اور ایسی اللہ نے کچھ چہرے پہ لکیریں بنا دی کہ محبت, جو دیکھتا تھا اس کا دل کھینچا چلا جائے. یار اتنا پیارا بچہ, بھائی اس کو قتل مت کرو, بھائی اس کو قتل. فرعون جیسا سخت دل آدمی بھی بالآخر اس نے قتل کا ارادہ ترک کر دیا. تبھی تو کہتے ہیں جو بچوں کے قاتل ہوتے ہیں بڑے ظالم ہوتے ہیں, اس لیے کہ یار ان کو دیکھ کے پیار کرنے کا دل چاہتا ہے بچوں کا. اس لیے مجھے وہ بہت ہی کوئی بے شرم لگتا ہے جو بچوں پہ زیادتی ظلم کرتا ہے, بچوں پہ مارتا پیٹتا ہے ان کو. وہ گدھے ہونے کی علامت ہے. چھوٹے بچوں کو مائیں بھی بہت جنگلیوں کی طرح بعض دفعہ کوٹ رہی ہوتی ہیں. غصہ شوہر پہ نکالنا ہے, نکال کس پہ رہی ہیں؟ آپ ماں ہو, اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ گزرتے گزرتے جب چاہو ایک بچہ گھوم جاتا ہے پورا یوں کر کے نا, اور کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ماں کو. یہ جو ماں ہے یہ زیادہ سمجھتی ہے. ابے ماں ہے تو خدا تھوڑی ہے, اللہ بھی ایسا نہیں کرتا یار. تو یہ جو مائیں بچوں کو دن رات پکڑ پکڑ کے بلا وجہ کوٹ پوٹ رہی ہوتی ہیں, یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ماں ہے تو اب جو چاہے کر لے. نہ باپ کو اجازت ہے, نہ دونوں ایک دوسرے کو کوٹو, پتہ چلے یار تم اس معصوم کو کوٹ رہے ہو پکڑ کے جو بیچارہ کچھ. مائیں کہتی ہیں ہم پھر پیار بھی تو کر لیتے ہیں نا. بچے کے پاس آپ کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں, اس لیے وہ بیچارہ آپ کے پاس دوبارہ آ جاتا. ہم مانتے ہیں ماں جیسی محبت کوئی نہیں کرتا بچے سے, لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنا غصہ بچے پہ بار بات پہ نکالو, کوٹتی رہو, چیختی رہو, چلاتی رہو. تھوڑا برداشت کرنا سیکھو, یہ نیچرل ہے بھائی. اللہ کل آپ کی ماں نے آپ کو پالا تھا تو آج آپ پالیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑا سا برداشت کر لیں, ٹھیک ہو جائے گا. ہاں کبھی کبھار ٹھیک ہے. تو وجہ اس کی یہ کہ بچوں پہ اللہ نے ایک خاص معصومیت ڈالی ہوئی ہے. تبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کسی بچے کو آپ نے مارا ہو, ڈانٹنا تک ثابت نہیں ہے. انس ابن مالک 10 سال کے تھے جب ان کی والدہ نے آپ کو خدمت کے لیے آپ کے پاس پیش کیا. 10 سال نبی کی خدمت کی. فرماتے میں بچہ تھا, ایک دفعہ بھی نبی نے کسی کام پہ مارنا تو دور کی بات, کوئی کام میرے ذمہ لگایا ہو اور میں نے نہیں کیا تو نبی نے یہ نہیں کہا کیوں نہیں کیا. کوئی بات نہیں, بچہ ہے بھائی. کوئی بچے کا کچھ کام کر لیتے ہیں, کچھ کام نہیں کرتے. اور ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی نے کام کا کہا نہ ہو اور میں نے کر لیا ہو تو مجھے یہ کہا ہو کہ کیوں کیا. ایک دفعہ انس بن مالک فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا کسی کام کے لیے, چھوٹے بچے تھے. کہتے ہیں میں گیا تو باہر گلی میں بچے کھیل رہے تھے, میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی کام کے لیے بھیجا میں نے. کتنی انسان کو انتظار کی کوفت کتنی. ایسا ہی ہے جیسے ایک دفعہ میرے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے تو میں نے کھانا منگوایا, روٹی منگوائی, میں گھنٹہ بیٹھا ہوں, وہ روٹی نہیں آ کے دے رہی. بھائی تندور دور ہے تو بائک پہ بندہ جاتا ہے 2 منٹ میں لے آتا ہے. کتنی وہ ہے, مہمان بیٹھے ہوئے. بندہ آیا کہنے لگا, میں نے کہا بھائی گھنٹوں میں کیوں آ رہے ہو؟ کہہ رہے میں پیدل گیا تھا لینے کے لیے کہ بائک مل نہیں رہی تھی. ابے جب تم پیدل جا رہے ہو بتا کے تو جاؤ یار, 1 گھنٹہ لگے گا پیدل آنے جانے میں. خیر رپورٹس ہیں رپورٹس. تو غصہ آتا ہے نا انسان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی مصروف تھی, آپ بیٹھے ہوئے ہیں. انس بن مالک شارٹ مارکیٹ سے شارٹ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں نکلے, گئے تو دیکھا کھیل رہے ہیں. انس بن مالک فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. جب میں نے دیکھا نا پیچھے مڑ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کہا, مسکرا رہے ہیں. کیونکہ حضرت انس کو تھوڑی شرمندگی ہو گئی نا کہ بھائی مجھے کام سے بھیجا, کچھ بھی نہیں کہا. تو کیسے اخلاق سکھائیں یار, اور گھروں میں کیا ہو رہا ہے. ایک بچے کے ہاتھ سے مجھے یاد ہے ایک پرانا واقعہ, ایک کپ ٹوٹ گیا. 9 یا 8-9 سال کا بچہ تھا, کہیں جا رہا تھا. وہ گھروں میں ہوتا ہے نا, چائے لے کے آ رہے ہیں یا کوئی ابا نے پانی منگوایا وہ لا رہا ہے, وہ گلاس ٹوٹ گیا. اب میں نے دیکھا ایک نے آ کے تانا دیا, ہاتھ
ایسے ہو, یہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں, یہ ہمیشہ یوں ہی کرتا ہے. اتنا اس کو ٹارچر کر رہے ہیں یار. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کیا بچوں کی تربیت کریں گے یار. گلاس جان کر تھوڑی توڑا ہے, کسی سے بھی ٹوٹ سکتا ہے. لا آف چانس کے تحت یہاں لگاؤ لا آف چانس, جدھر لگانا ہے وہاں لگا نہیں رہے, جہاں نہیں لگانا وہاں کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم اتفاق سے ہم وجود میں آ گئے ہیں. ابے جب تم اتفاق سے وجود میں آ سکتے ہو تو اتفاق سے گلاس